زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر دونوں عالم کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے بیچ میں وادی خم میں غدیر خم کے موقع پر آقا علیہ السلام نے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اللہ پاک کی تعریف و توصیف بیان فرمائی، اور پھر ہم لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر کے میرے پاس آئے، یعنی ملک الموت، اور میں اس کے پیغام کو قبول کر لوں۔ لیکن سنو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، اے میرے غلاموں میں تمہارے درمیان میں دو عمدہ بھاری بھرکم اور نفیس چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ وَأَنَا تَارِكٌ، اے غلاموں میں تمہارے درمیان میں دو گرا قدر اور نفیس چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، ان دو نفیس اور گرا قدر چیزوں میں پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں الہدایت اور نور ہے۔ اللہ کے رسول نے کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے پر ابھارا، کتاب اللہ کے احکام پہ سختی سے عمل کرنے کی تاکید فرمائی۔ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ترغیب دے رہے ہیں کہ میرے باپ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنا، کتاب اللہ کے احکام پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا، اور پھر اس کے بعد ان دو عظیم چیزوں میں سے جس دوسری چیز کا ذکر فرمایا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وَأَهْلُ بَيْتِي يُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي يُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، اور دوسری عظیم چیز جو تمہارے درمیان میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، ایک اہل بیت، اور پھر فرما رہے ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اے لوگو میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ دو مرتبہ اس جملے کو تاکید سے ارشاد فرمایا، گویا پیغمبر اسلام یہ ذہن دے رہے ہیں اے میرے غلاموں میرے بعد میری اہل بیت سے محبت کرنا، میرے بعد میری اہل بیت کا حق ادا کرنا، میرے بعد میرے اہل بیت کا حق پہچان لینا، ان کی مجھ سے محبت کرتے رہنا، ان کی محبت کا حق ادا کرتے رہنا۔ مطلب یہ ہے کہ فاطمہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کا ذکر کرتے رہنا، میرے حسن و حسین کا ذکر کرتے رہنا، مولا کائنات کا ذکر کرتے رہنا، اہل بیت پاک نبوت کا ذکر کرتے رہنا، ان کے ذکر پاک کی برکتیں حاصل کرتے رہنا۔ اگر تم ان کا ذکر کرتے رہو گے، ان کی سیرت پر عمل کرتے رہو گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں گزرا ہوتا ہے صاف صاف اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے لوگوں میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک جس کا نام کتاب اللہ جسے ہم لوگ قرآن پاک کہتے ہیں، اور دوسرے نبی کے گھر والے، نبی کے گھر والوں کی محبت کا ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلا رہا ہوں، اللہ کا خوف دلا رہا ہوں۔ آج ہم مسلمان اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں وہ تھوڑا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے اپنے نبی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نبی کے گھر والوں کی یاد میں جشن شہید اعظم کا انعقاد کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کے اہل بیت کو یاد کرنے کے لیے، حسین پاک کا ذکر کرنے کے لیے، امام حسن مجتبی کا ذکر کرنے کے لیے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر کرنے کے لیے، مولا کائنات کا ذکر کرنے کے لیے قابل مبارکباد ہے جناب نعیم احمد خان صاحب اور جملہ منتظمین جنہوں نے نبی کی محبت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اور نبی کے گھر والوں کے ذکر جمیل کا نبی کے گھر والوں کے ذکر جمیل کے انعقاد کے لیے
اتنے بڑے عظیم الشان جلسے کا انعقاد کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اہل بیت پاک نبوت کا ہمیں اور آپ کا خصوصی فیضان عطا فرمائے۔ یقیناً یہ بڑی سعادت والی بات ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جلسہ سجانے والوں کو اور جلسے میں آنے والے ایک ایک فرد کو۔ جو بھی آیا وہ حسین کی محبت میں آیا، اہل بیت کی محبت میں آیا، نبی اور آل نبی کی محبت میں آیا، اور قسم خدا کی نبی اور آل نبی کی محبت ہمارے اوپر لازم و ضروری ہے۔ آج میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، آج میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں نے اصول برکت کے لیے حدیث تم تک پہنچا دی ہے۔ آج میں نے اس آیت کریمہ کو خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون۔ اے میرے ایمان والے بندو، میری زمین بہت کشادہ ہے، میری زمین بہت لمبی چوڑی ہے، تو تم میری ہی عبادت کرو۔ فإیایا فاعبدون، تم میری ہی عبادت کرو۔ اب ذرا ذہن کو حاضر کریے، میں آپ کو ایک مبارکباد اور پیش کرتا ہوں، اسلامی نئے سال کی مبارکباد آپ سارے حضرات کو پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ اسلامی نیا سال ہمیں اور آپ کو سب کو مبارک و مسعود فرمائے، اور اس اسلامی نئے سال میں اللہ تعالیٰ ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا اسلامی نیا سال جسے ہم سن ہجری کے نام سے کہتے ہیں، محرم شریف کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتا ہے، اور یہ ہجری ہمارے نبی کی اس ہجرت سے تعلق رکھتی ہے جو اللہ کے پیغمبر نے مکہ شریف سے مانگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا مکہ المکرمہ کی مقدس وادی میں اور اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی، پہلے دن سے اسلام دشمن طاقتیں تبلیغ رسول کو روکنے کے لیے جی توڑ کوشش کرنے لگی تھی۔ ہر طرف سے مسلمانوں کو زد و کوب کیا جاتا تھا، مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا تھا، تبلیغ اسلام سے روکا جا رہا تھا۔ اللہ اللہ، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، یہاں تک کہ کفار مکہ نے جب ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو لاچار اور مجبور ہو کر کے مسلمانوں کو ہجرت کرنا پڑی۔ پہلے کچھ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور کچھ لوگ مدینہ شریف ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تھے، اللہ کے پیغمبر نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، اللہ کے پیغمبر نے ہجرت نہیں فرمائی۔ آپ کے ساتھ سرکار صدیق اکبر بھی ہیں، آپ کے ساتھ مولائی کائنات بھی ہیں۔ اب حالات بدل رہے ہیں، مکے سے ہجرت کر کے مسلمان جا چکے ہیں، کوئی حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا ہے اور کوئی مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر گیا ہے۔ مکہ المکرمہ میں اللہ کے پیغمبر ہیں، یعنی آپ سرکار صدیق اکبر ہیں، مولائی کائنات ہیں۔ کفار و مشرکین نے دار الندوہ میں جمع ہو کر کے ایک میٹنگ کی، اللہ اللہ، اور ان کا یہ بہت بڑا نمائندہ اجتماع تھا۔ انہوں نے کہا یہ بہت اچھا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا یہ بہت سنہرا موقع ہے، اس لیے کہ مکے سے مسلمان ہجرت کر چکے ہیں، کچھ حبشہ گئے، کچھ مدینہ منورہ گئے، اب یہ گنے چنے چند لوگ ہیں، اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا بہت اچھا موقع ہے۔ یہ مشورہ کرنے کے لیے دار الندوہ کے اندر جمع ہوئے۔ ذرا ذہن کو حاضر کرو، جو بات میں بیان کر رہا ہوں قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور ابھی آیت پڑھ کر کے میں آپ کو اس کا ثبوت بھی پیش کروں گا۔ دار الندوہ کے اندر ایک میٹنگ رکھی گئی جس میں بڑے بڑے امراء، بڑے بڑے رؤساء، مکے کے بڑے بڑے بہادروں کو جمع کیا گیا۔ مکے کا کوئی ایسا رئیس، ایسا امیر، ایسا سردار نہ تھا جو اس میٹنگ میں شریک نہ ہوا ہو۔ اللہ اللہ، جب سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے تو شیطان لعین ایک بوڑھے انسان کی شکل میں کمبل اوڑھ کر کے آیا اور اس نے بھی شرکت کرنا چاہی۔ اس سے پوچھا بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا میں شیخ نجد ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ تمہارے مشورے میں شریک ہو کر کے تمہیں کوئی مفید مشورہ دے دوں۔ اللہ اللہ، ان ظالموں نے اسے بھی اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ اب بات شروع ہوتی ہے اللہ کے پیغمبر کے تعلق سے، بات شروع ہوتی ہے اسلام کے تعلق سے۔ سب سے پہلے ابو البختری نام کے وقت نے مشورہ دیا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ انہیں کسی اندھیری تاریک کوٹری میں بند کر دیا جائے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تاریک کوٹری میں بند کر دیا جائے اور ایک سوراخ کے ذریعے سے جینے بھر کا کھانا پانی دے دیا جائے تاکہ ہم ان کی تبلیغ سے محفوظ ہو جائیں، ان کی اشاعت سے محفوظ ہو جائیں، ان کی باتوں سے ہم بچ جائیں۔ اللہ اللہ، معزز سامعین کرام، جب یہ مشورہ دیا گیا تو ابلیس لعین کھڑا ہو گیا۔ اب آپ اندازہ کریں جن کے مشورے میں شیطان خود شریک ہو جائے
تو ان کی بدبختی اور اس کے انجام کی برائی کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ شیطان لعین کھڑا ہو بولا نہیں تو ہے تمہاری رائے کے اوپر ایسی رائے پیش کرتے ہو؟ اگر تم نے انہیں کسی بند کمرے کے اندر قید کر دیا اور ان کے جانثاروں کو معلوم ہو گیا تو ان کے جانثار اپنی جان پہ کھیل جائیں گے، اپنی جانیں قربان کر کے کسی بھی صورت سے انہیں آزاد کرا لیں گے۔ اللہ ایک دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ انہیں شہر بدر کر دیا جائے، نہ یہ ہمارے درمیان رہیں گے نہ تبلیغ ہوگی، ہمیں ان کی تبلیغ سے نجات مل جائے گی۔ شیطان لعین پھر کھڑا ہوا اور کہنے لگا اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں پتا نہیں کہ محمد عربی کی زبان میں کتنی چاشنی ہے، ان کی بولی میں کتنی مٹھاس ہے، ان کی بولی کتنی پیار بھری بولی ہے۔ یہ قبائل عرب کے درمیان گھوم گھوم کے اسلام کی تبلیغ کریں گے اور لوگوں کو اپنا شہدائی اور جانثار بنا لیں گے، ایک لشکر جرار تیار کر لیں گے اور ایک بار بھی تم پر حملہ کریں گے، تمہیں بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہ آئے گی اور غلام بن کر کے زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ اللہ یہاں تک کہ آخر میں ابو جہل جہالتوں کا باپ، اللہ کے رسول کا بدترین دشمن ابو جہل کھڑا ہوا اور کہنے لگا بھائیو میرے دماغ میں بہت اچھی ترکیب سوجی ہے۔ اللہ سارے کے سارے لوگ منتظر ہو گئے، کان کھڑے ہو گئے سب کے اور انتظار کرنے لگے کہیے اپنی تدبیر، کون سی تدبیر کہنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا، کھڑا ہوا اور کہنے لگا میرا مشورہ یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک جوان کو تیار کیا جائے اور یہ سارے کے سارے جوان متحد و متفق ہو کر کے رات کی تاریکی میں یک بارگی حملہ کر دیں اور ہمیشہ کے لیے ان کو ختم کر دیں۔ اللہ عزیزان ملت اسلامیہ، ابو جہل لعین بولا اس ترکیب کا اس تدبیر کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس قتل میں سارے قبیلے کے لوگ شریک ہوں گے تو نہ تو محمد اس کا بدلہ لے سکیں گے اور نہ غلامان محمد ان کا کچھ کر پائیں گے، یہاں تک کہ وہ خون بہا یعنی خون کا بدل، خون کی قیمت لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم سب لوگ مل کر کے آسانی سے خون کی قیمت ادا کر دیں گے۔ شیطان لعین نے جب یہ مشورہ سنا تو وہ اچھل پڑا، خوشی سے کود پڑا اور کہنے لگا بہت اچھی تدبیر ہے، اب کسی کو کوئی مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس کسی تدبیر پر عمل کیا جائے گا، یہی طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے، یہی ترکیب سب سے اچھی ترکیب ہے۔ یہاں تک کہ یہ خوفناک عہد لے کر کے اس میٹنگ کو ختم کر دیا گیا۔ ہر شخص اپنے دماغ میں یہ خوفناک تدبیر لے کر کے جا رہا ہے، مشورے پر عمل کرنے کے لیے جوانوں کو چن لیا گیا ہے۔ ادھر انہوں نے یہ خفیہ تدبیر کی ہے، ادھر انہوں نے یہ خفیہ سازش اللہ کے پیغمبر کے لیے کی ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تدبیر کو ناکام بنانے کے لیے اور ان کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے ہمارے آقا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر کے حاضر ہو رہے اور آج کیا یا رسول اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں بلکہ مکہ سے مدینہ شریف کے لیے ہجرت کر جائیں۔ اللہ آؤ ذرا قرآن کو اٹھاؤ، قرآن اعلان کر رہا ہے وَيَمْكُرُونَ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ لِيُخْرِجُوكَ أَوْ لِيَقْتُلُوكَ۔ اے پیارے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے خلاف خفیہ سازشیں کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ تاکہ آپ کو قید کر دیں، آؤ یخرجوکا یا آپ کو شہر بدر کر دیں۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، قرآن آؤ یقتلوکا یا پھر آپ کو قتل کر دیں۔ اللہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ اپنی خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ پاک اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا اور اللہ کی تدبیر ساری تدبیروں سے بہتر ہے۔ اللہ پاک نے ایسی تدبیر، اللہ تبارک و تعالی نے ایسی تدبیر اختیار فرمائی کہ ان کی ساری کی سازشیں دھری کی دھری رہ گئی۔ اپنے محبوب کو حکم دیا پیارے حبیب آج کی رات تم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ اللہ کے رسول کو جب اللہ کا یہ پیغام پہنچا تو ہمارے اور تمہارے آقا حضور احمد مصطفیٰ محمد
मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त में सीधे अपने यार गार हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पहुंचे। आज अचानक ऐसे वक्त में आना हुआ, इससे पहले अल्लाह के रसूल ऐसे वक्त में ना आते थे। सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते सरकार तशरीफ ले आइए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया यार गार, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सिद्दीक़ अकबर घर वालों को अलहदा कर दो, बहुत जरूरी गुफ्तगू करना है। अल्लाह यार गार फरमाते फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे सरकार मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, सरकार घर वाले ही हैं, आप तशरीफ ले आए, करम फरमाएं और फिक्र न करें। अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया सिद्दीक़ अकबर अल्लाह की वही आई है और मुझे हिजरत का हुक्म दिया गया है। हज़रत यार गार फरमाते सरकार ये मेरे आका कि हिजरत में मेरा भी साथ होगा, मेरे सरकार के मुझे इजाजत मिलेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हाँ तुम्हें भी इजाजत है। अल्लाह इतना सुनना था यार गार सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुश हो गए, इसलिए कि आपकी ख्वाहिश थी कि अपने नबी के कदमों पे कुर्बान होने का मौका मिल जाए। अल्लाह सरकार सिद्दीक़ अकबर ने 2 ऊँटनियाँ पहले से बबूल के पत्ते खिला खिला के परवरिश की थी, पानी थी, दोनों को आका की बारगाह में पेश कर दिया। या रसूलुल्लाह हिजरत के सफर के लिए इन दोनों में से एक का इंतखाब फरमा लीजिए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ लूंगा लेकिन कीमत से लूंगा। अल्लाह सरकार सिद्दीक़ अकबर इस्रार फरमा रहे हैं लेकिन नबी फरमा रहे हैं नहीं मैं कीमत से लूंगा। यहाँ तक के बादिले नाखास्ता सरकार सिद्दीक़ अकबर ने आका अलैहिस्सलाम के हुक्म को मान लिया और अल्लाह के रसूल ने उसी वक्त अब्दुल्ला इब्ने उरैक़िक़ नाम के एक काफिर को बुलाया जो रास्ते जानने का माहिर था। वो दोनों ऊँटनियाँ उसके सुपुर्द की और कहा 3 रातें गुजरने के बाद दोनों ऊँटनियाँ लेकर के तुम गारे सौर पर आ जाना। अल्लाह अब सफर की तैयारियां शुरू हो रही हैं, ज़ाते राह तैयार किया जा रहा है। अल्लाह सामान्य सफर तैयार किया जा रहा है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी बेटी हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तोशादान तैयार फरमाया और जब तोशादान तैयार हो गया तो आपने अपनी कमर का पटका खोला, उस पटके को फाड़ा, 2 हिस्से फरमाए, एक से तोशादान को बांधा और दूसरे से मश्क का मुंह बांध दिया। यह ऐसा मुअज़्ज़ज़ खिताब है क्योंकि आपने अपने कमर का पटका फाड़ा, फाड़ के 2 टुकड़े किए, उससे तोशादान को बांधा, इसीलिए आपको कहा जाता है ज़ातुन नताक़ैन यानी 2 पटके वाली। ये मुअज़्ज़ज़ खिताब उसी वक्त से आपको लिया गया कि गुलामाने मुस्तफा क़यामत तक आपको इस मुअज़्ज़ज़ खिताब से याद करते रहेंगे। अल्लाह इधर सामान्य सफर तैयार हो गया, उधर शाम का वक्त हो चुका है। अल्लाह के रसूल अपने घर तशरीफ ले आए। क्या शाम नबुव्वत में पैगंबर इस्लाम जलवा फरमा हो जाते हैं। रात की तारीकी पूरे मक्के को अपनी आगोश में ले लेती है, सारा मक्का पहले ख्वाब हो जाता है, सन्नाटा तारी है। जालिमों ने और शरपसंदों ने, नबी के दुश्मनों ने नंगी तलवारें लेकर के नबी के घर का मुहासिरा कर लिया है। अल्लाह के रसूल के घर को घेर लिया गया। नबुव्वत नंगी तलवारों की जद में है, नंगी तलवारों के मुहासिरे में है। अल्लाह पैगंबर इस्लाम अपने दर दौलत पे जलवा फरमा है और आपके साथ हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी है। अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया अली देखो मेरे घर को घेर लिया गया है, नंगी तलवारों की जद में है मेरा मकान। अल्लाह किसी शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा कि उठो देखो के तलवारों से घर महसूर है मेरा, उठो देखो के तलवारों से घर महसूर है मेरा, कि मेरी कौम को अब कत्ल ही मंजूर है मेरा, कि मेरी कौम को अब कत्ल ही मंजूर है मेरा, और निकलना और इस आलम में तलवारों पे चलना है, निकलना और इस आलम में तलवारों पे चलना है, मगर हुक्म खुदा है इसलिए हमको निकलना है। अल्लाह के हुक्म की इताअत फरमाते हुए अल्लाह के पैगंबर ने निकलने का इरादा फरमा लिया। जरा तसव्वुर करो अल्लाह दुश्मन नंगी तलवार लेकर के दरवाजे पर मौजूद है, नबी के घर का मुहासिरा कर लिया गया है, अल्लाह के रसूल के घर को घेर लिया गया है। जालिमों ने और कातिलों ने अल्लाह के रसूल के घर का मुहासिरा कर लिया। पैगंबर इस्लाम अब निकलने का इरादा फरमा रहे हैं। जरा गौर करो और आलम तसव्वुर में एहसास करो इन बातों का। कुर्बान जाओ शान रसूल पाक
اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے پیغمبر نے دین کی تبلیغ کے لیے کیسی کیسی مشقتوں کا سامنا کیا ہے، کیسی کیسی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے۔ اللہ بدترین دشمن تھے مکہ والے، مکے کے کفار و مشرکین اللہ کے رسول کے بدترین دشمن تھے، لیکن پورے مکے میں سب سے زیادہ امانت دار ہمارے نبی کو سمجھتے تھے۔ یہ تو دشمن، لیکن سب سے زیادہ ان کا، سب سے زیادہ امین، سب سے زیادہ امانت دار پورے مکے میں اگر کسی کو سمجھتے تھے تو ہمارے نبی کو سمجھتے تھے۔ یہ ہے امانت، اسے کہتے ہیں امانت کہ اپنے تو اپنے، غیر بھی امانت مصطفیٰ کے قائل ہیں۔ اسی لیے وہ اپنی قیمتی چیزیں، اپنے قیمتی زیور اور قیمتی سامان اللہ کے رسول کے پاس امانت رکھا کرتے تھے۔ آج بھی اللہ کے رسول کے پاس بہت ساری امانتیں رکھی ہوئی تھیں۔ اللہ کے پیغمبر نے مولا کائنات سے فرمایا علی دیکھو یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کا سامان ہے، یہ فلاں کا سامان ہے۔ اے علی آج تم دیکھ رہے ہو کہ دشمنوں نے ننگی تلواروں سے میرے گھر کو گھیر لیا ہے، تم میری مزمل والی سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر کے سو جاؤ، صبح کو اٹھنا، امانت والوں کو امانتیں واپس کر دینا اور پھر تم بھی مدینہ شریف واپس آ جانا۔ سبحان اللہ، اب تو کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی نے فرمایا امانت والوں کو امانتیں واپس کر کے صبح تم بھی آ جانا۔ اب ذرا غور کرو، کاشانہ نبوت ننگی تلواروں کی زد میں ہے، دشمن ننگی تلوار لے کر کے تیار ہے۔ آج اللہ کے رسول کا بستر جو کانٹوں کا بستر ہے، خطرے کا بستر ہے، جان کی خطرے کا بستر ہے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیغمبر حکم فرما رہے ہیں علی صبح کو اٹھنا، علی صبح کو اٹھنا، امانتیں امانت والوں کو واپس کرنا اور تم بھی مدینے چلے آنا۔ مولا کائنات مزاج سانش مصطفیٰ تھے، مولا کائنات اپنے نبی کے حکم پر جان قربان کرنے والے تھے اور اپنے نبی کے فرمان کو جاننے والے تھے۔ وہ صحابی تھے، صحابی تھے، اور صحابی کا عقیدہ ہے کہ میرے نبی کے زبان سے جو بات نکل جائے گی وہ ہو کر کے رہے گی۔ ساری دنیا ختم ہو سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن زبان مصطفیٰ سے نکلی ہوئی بات نہیں بدل سکتی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہید اعظم حضرت علامہ مفتی عامر رضا صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت چونکہ میرے نبی نے فرمایا صبح کو اٹھنا، علی سمجھ گئے کہ دنیا کی ساری طاقتیں جمع ہو جائیں علی کا بال بیکار نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ نبی فرما رہے ہیں علی صبح کو اٹھنا، امانتیں امانت والوں کو واپس کرنا، مدینے واپس آ جانا۔ علی جانتے تھے مصطفیٰ جو زبان مبارک سے بول رہے ہیں وہ زبان مصطفیٰ کی ہے، کلام خدا کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، بولی خود زبان مصطفیٰ کی ہے، وحی خدا کی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ جو کچھ بولتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کا فرمان ہوتا ہے، اللہ کا فرمان ہوتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن بول رہا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ہمارے اللہ فرما رہا قرآن میں کہ ہمارے نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ جو کچھ بولتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کی ہوئی وحی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آؤ اعلیٰ حضرت سے اس آیت کا ترجمہ پوچھو تو میرے امام اپنے پیارے انداز میں گنگناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے امام فرما رہے ہیں کہ وہ دہن جس کی ہر بات بنی ہے خدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو ایک مصرے میں اعلیٰ حضرت نے پوری قرآن کی آیت کا ترجمہ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ وہ دہن جس کی ہر بات بنی ہے خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی ہے خدا، چشمہ علم و حکمت بنا پوسادا، چشمہ علم و حکمت بنا پوسادا۔ اللہ اللہ، زبان مصطفیٰ سے نکلی ہوئی بات نہیں بدل سکتی، اس لیے کہ جو نبی کا فرمان ہوتا ہے وہی خدا کا فرمان ہوتا ہے۔ ایک شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے اور بڑا مشہور شعر ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے
شان ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علی صبح کو اٹھنا, امانت والوں کو امانتیں واپس کرنا, اور پھر تم بھی مدینے چلے آنا. اس کے بعد اللہ کے پیغمبر اپنے کاشانۂ نبوت سے نکل رہے ہیں. اب دیکھو نبی کو اللہ کیسے نکال رہا ہے, ہمارے نبی اپنے دشمنوں کو کیسے ذلیل فرما رہے ہیں. ننگی تلواریں لے کر کے دوڑ اللہ کے رسول کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں, نبی کے گھر کو پھیرے ہوئے ہیں. لیکن قربان جاؤ شان رسول پاک پہ اللہ کے پیغمبر نکلے, اس شان سے نکلے, اس شان سے نکلے کہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرماتے ہوئے نکلے. سبحان اللہ. کہنے والے نے کہا کہ وہ ڈراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا, وہ ڈراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا, اور تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا, تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا. میرے نبی نے سورہ یاسین شریف کی آیات پاک کو تلاوت فرمایا. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھا, اور ایک مٹھی خاک لی اور دشمنوں کے سروں پر ڈالتے ہوئے اللہ کے پیغمبر اس شان سے نکل رہے ہیں, اس شان سے نکل رہے ہیں, اپنے دشمنوں کے سروں پہ خاک ڈال رہے ہیں. مصطفیٰ نکلے, اس شان سے نکلے, ننگی تلواریں لیے ہوئے دشمنوں کو ذلیل و خوار کرتے ہوئے نکلے, ان کے سروں کو خاک آلود کرتے ہوئے نکلے, ان کے سروں پہ خاک ڈالتے ہوئے نکلے, اور ایسے نکلے, ایسے نکلے کوئی دشمن دیکھنا تو بہت دور کی بات نبی کے نکلنے کا احساس بھی نہ کر سکے. سبحان اللہ سبحان دیکھنا تو بہت دور کی بات نبی کے نکلنے کا احساس بھی نہ کر سکا, نبی کے نکلنے کا احساس بھی نہ کر سکا. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں نبی حیات ہے تو چمکتے کیوں نہیں, نبی حیات ہے تو دکھتے کیوں نہیں. میں کہتا ہوں نادانو, تمہیں تو اس وقت بھی نظر نہیں آئے جب تمہارے سروں پہ خاک ڈال کے نکل رہے تھے. ارے نبی کا دیدار ایمان والوں کا کام ہے, نبی کا دیدار ایمان والوں کا حصہ ہے. اسی لیے تو کہنے والے نے کہا کہ آنکھ والا تیرے جو غم کا تماشا دیکھے, آنکھ والا تیرے جو غم کا تماشا دیکھے, ارے دیدہ ایک اور تو کیا آئے نظر کیا دیکھے. اللہ اللہ, اللہ کے پیغمبر اپنے دشمنوں کو خاک میں ملاتے ہوئے نکل رہے ہیں. رسول اعظم اپنے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرماتے ہوئے نکل رہے ہیں. رسول پاک اپنے دشمنوں کے سروں کو خاک آلود کرتے ہوئے نکل رہے. اللہ کے پیغمبر نکلے, مقام حضورہ پر جا کر کے کھڑے ہوئے اور کعبے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا. پیغمبر اسلام کعبۃ اللہ شریف کی زیارت فرما رہے ہیں اور حسرت بھرے انداز میں کہہ رہے ہیں اے میرے شہر مکہ, اے میرے پیارے شہر مکہ, تو مجھے اتنا عزیز ہے, اتنا پیارا ہے کہ دنیا کے تمام شہروں میں سب سے زیادہ پیارا ہے. اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں کہیں اور سکونت اختیار نہ کرتا. اللہ اللہ. حضرت یار غار سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وعدے کے مطابق وہی تشریف لے آئے. اب اللہ کے رسول یہاں سے سفر شروع فرما رہے ہیں. دیکھو کائنات کے دلہا, ساری عالم کے لیے رحمت بن کر آنے والے مصطفیٰ ہمارے سور کی طرف سفر شروع فرما رہے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے اور ہمارے سور کی طرف راستہ طے فرما رہے ہیں. رات کی تاریکی ہے, رات کا سناٹا ہے, اور بلند پہاڑی کی چڑھائی ہے, نوکیلے پتھروں والا راستہ ہے, خاردار وادیوں والا راستہ ہے, سنگلاخ وادیوں والا راستہ ہے. اللہ کے پیغمبر سفر فرما رہے ہیں. آگے آگے اللہ کے پیغمبر ہے, پیچھے پیچھے سرکار صدیق اکبر ہے. اللہ سفر شروع ہے, ذرا غور کرو پیغمبر اسلام کی شان پہ قربان جاؤ. صدیق اکبر کبھی آگے ہو جاتے ہیں, کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں. رسول اللہ نے پوچھا صدیق کیا وجہ ہے, کبھی آگے ہو جاتے ہو, کبھی پیچھے ہو جاتے ہو. اللہ اللہ, قربان جاؤ صدیق اکبر کی شان صداقت پر. امام سرکار صدیق اکبر جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ, جب مجھے سامنے سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو میں سامنے ہو جاتا ہوں, جب مجھے پیچھے سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو میں پیچھے ہو جایا کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. ذہن کو حاضر کرے اور بات کو سمجھے. میں عرض کر رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار ثور کی طرف سفر شروع فرما رہے ہیں. غار ثور کا سفر ہو رہا ہے,
صدیق اکبر ساتھ میں ہیں، کبھی آگے ہو جاتے ہیں کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں. میرے آقا نے پوچھا یہ صدیق کیا وجہ ہے؟ کبھی تم آگے ہو جاتے ہو، کبھی پیچھے ہو جاتے ہو، کبھی داہنے ہو جاتے ہو، کبھی بائیں ہو جاتے ہو. اللہ اللہ یار عرض کرتے آقا جب مجھے سامنے سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو میں سامنے ہو جاتا ہوں تاکہ اگر کوئی تکلیف ہو تو میرے اوپر آ جائے، میرے آقا کو تکلیف نہ ہو. اور اگر کوئی خطرہ پیچھے محسوس ہوتا ہے تو میں پیچھے چلا جاتا ہوں. دائیں محسوس ہوتا ہے دائیں چلا جاتا ہوں، بائیں محسوس ہوتا ہے بائیں چلا جاتا ہوں. اللہ آقا فرمانا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی جان کو میری حفاظت پر قربان کرنا چاہتے ہو. آج کرتے ہیں ہاں آقا میری تو تمنا یہی ہے کہ میری جان قربان ہو جائے لیکن میرے آقا کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میرے سرکار کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اللہ اللہ سفر شروع ہے، سفر جاری و ساری ہے. اللہ اللہ نوکیلے پتھروں کا سفر ہے، خاردار وادیوں کا سفر ہے. اللہ کے پیغمبر سفر فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ نوکیلے پتھروں سے اللہ کے پیغمبر کے طالب شریف زخمی ہو رہے ہیں. اللہ اللہ معزز سامعین کرام ذرا غور کریں. شاعر نے کہا کہ نبی کے پائے نازک پتھروں سے چوٹ کھاتے تھے، نبی کے پائے نازک پتھروں سے چوٹ کھاتے تھے، اور دل صدیق کے جذبات زخمی ہوتے جاتے تھے، دل صدیق کے جذبات زخمی ہوتے جاتے تھے. نہ دیکھا جا سکا پائے محمد کی جراحت کو، نہ دیکھا جا سکا پائے محمد کی جراحت کو، صد اسرار کندھا پر اٹھایا شان حضرت کو. اللہ اللہ معزز سامعین کرام ذرا غور کریں. چلتے چلتے سرکار صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ میرے آقا کو تکلیف ہو رہی ہے تو حضرت صدیق اکبر نے اپنے نبی کو اپنے کاندھے کو اٹھا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اپنے کاندھے پہ لے لیا. راستہ کیسا؟ جو لوگ حج کرنے گئے وہ جانتے ہیں. مکہ شریف سے جنوب کی جانب تقریباً 3 میل کی دوری پر یہ پہاڑ واقع اور بہت چڑھائی ہے اس کی. بعض لوگ تو جاتے اور دیکھتے وہ اتنی چڑھائی اور واپس چلے جاتے، ہمت نہیں ہوتی. بعض لوگ جاتے ہیں. الحمدللہ آپ حضرات کی دعاؤں سے فقیر حاضر ہوا اور غار ثور کی زیارت بھی کی. غار ثور کے اندر داخل ہو کر کے اس کا بوسہ بھی لیا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بار بار غار ثور کی زیارت نصیب فرمائے، حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرمائے اور غار ثور کا دیدار نصیب فرمائے. آمین اللہم آمین. تو غار ثور کی چڑھائی کوئی معمولی چڑھائی نہیں. رات کا سناٹا اور چڑھائی، پتھروں کا راستہ، خاردار جھاڑیاں، نوکیلے پتھر. لیکن جب عشق سرکار صدیق اکبر کا ہو تو پتھروں کی نوکیں بھی پیش ہو جاتی ہے، سنگلاخ وادیاں بھی پیش ہو جاتی ہے. سرکار صدیق اکبر نے اپنے آقا کو اپنے کاندھے پہ سوار کر لیا اور چڑھائی شروع فرما دی. اللہ 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 کا نام لے کر کے چل رہے ہیں، اپنے آقا کی محبت میں سرشار ہو کر کے چل رہے ہیں. یہاں تک کہ نوکیلے پتھروں کو راڑتے ہوئے، خاردار جھاڑیوں کو کچلتے ہوئے سرکار صدیق اکبر اپنے عشق حقیقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ جاتے ہیں اور غار ثور کے منہ پہ پہنچ جاتے ہیں. اللہ اللہ یہ غار ثور جبل ثور کی چوٹی کے اوپر واقع ہے، اس کی بلندی کے اوپر واقع ہے. جب وہاں پہنچے اپنے آقا کو اتارا اور کہا یا رسول اللہ آپ پہلے میں غار کے اندر داخل ہو جاؤں، پہلے میں جا کر کے اسے صاف کر دوں کیونکہ برسوں پرانا غار ہے اور بہت سخت جھاڑی اور گندگی ہے، جانا لایا ہے. سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور غار کو چاروں طرف سے صاف کرتے ہیں. اللہ اللہ دیکھا کہ غار کے اندر بہت سارے سوراخ ہیں. ان سارے سوراخوں کو آپ نے اپنے جسم کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے بند فرمایا، صرف 2 سوراخ رہ گئے. اللہ اللہ آپ نے ان دونوں سوراخوں پہ اپنی مبارک ایڑیاں رکھ لی. اللہ اللہ اور ایڑیاں رکھ کر کے اپنے آقا کو پیغام دیا، اپنے نبی کو بلایا کہ یا رسول اللہ کرم فرما دیجئے اور آپ کرم فرما کے تشریف لے آئیے. اللہ 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 کے پیغمبر تشریف لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار کی گود میں سر رکھا اور سر رکھ کر کے آرام فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں کیا واقعہ ہوا؟ یہاں بڑی لمبی تفصیل ہے. اب میں چونکہ میری آواز میں بیٹھ رہی ہے، پہلا دن ہے
اس لیے آواز بیٹھ رہی ہے. انشاءاللہ العزیز کل میں اس واقعہ کو مکمل کروں گا. وہاں کیا کیا ہوا. وہاں اسلام رہتا تھا 1000 سال سے نبی کی دیدار کی تمنا لے کر کے سانپ اس پہاڑ کے اندر رہتا تھا. اس نے کیسے دیدار کیا, کیا کیا واقعات ہوئے, اس کے ساتھ کے واقعات انشاءاللہ یہیں سے میں شروع کروں گا. آپ سے گزارش یہ ہے کہ نماز عشاء پڑھ کر کے اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں اور فارغ ہو کر کے وقت سے ٹائم سے آپ آ جائیں تاکہ ٹائم سے میں اپنی گفتگو کو شروع کروں. اور ایک بات اور, اگر آپ مسلسل 10 دن تک اس پروگرام میں حاضر ہوتے رہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا اور بہت فائدہ آپ کو حاصل ہوگا. چونکہ ایک دن کی تقریر سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو مسلسل کئی روز کی تقریر سے آتا. یہ جلسہ نہیں, حقیقت میں ایک درسگاہ ہے. بے شک حقیقت میں معلومات کی ایک درسگاہ ہے. یہاں سے آپ کو بہت عمدہ اور اچھی باتیں ملیں گی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ٹائم سے تشریف لائیں اور میرے حق میں دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے, حوصلہ دے, میری آواز ساتھ دے تاکہ میں شریعت کے اصول کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو کربلا کا واقعہ, اہل بیت کی فضیلت اور حسین پاک کی شہادت تفصیل کے ساتھ بیان کر سکوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.